بالله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات وقال في موضع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. عزیز طالبات اور دینی ماؤں اور بہنوں، محترم معزز معلمات، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بادہ بے شمار درود و سلام ہوں آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز طالبات، معزز سامعات، آج کے اس ماہانہ اجتماع کا جو موضوع سخن ہے، استاد کا مقام و مرتبہ اور اس کا ادب و احترام. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کیا ہے یا استاد کون ہے. تو استاد وہ ہے جو ہماری زندگی کو، طلبہ طالبات کی زندگی کو سنوار دے کر، اور استاد وہ ہے جو خود ڈاکٹر نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر بنا دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو خود انجینئر نہیں ہوتا لیکن انجینئر بنا دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو جج لائر نہیں ہوتا لیکن جج لائر بنا دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو سائنس کا نہیں ہوتا لیکن سائنس کا بنا دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ طلبہ کو اپنے سے اونچا دیکھنے، اپنے سے اونچے مقام پہ پہنچانے، اپنے سے اونچے درجات پہ لے جانے کی ہمیشہ فکر میں رہتا ہے. آپ دنیا کے تمام لوگوں کو، تمام کاریگروں کو، تمام فن کے ماہرین کو اگر آپ دیکھیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے کاریگر ہو، چاہے الیکٹریشین ہو، چاہے کارپینٹر ہو،
چاہے جس فن کا وہ ماہر ہو، اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے چیلے کو اپنے سے آگے بڑھنا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنے چیلے کو اپنا سارا ہاتھ سکھاتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ وہ دبا کر کے رکھتا ہے کہ کہیں میرا چیلا مجھ سے آگے نہ نکل جائے، میرے فن کو سیکھ کر کے مجھ سے آگے نہ چلا جائے۔ لیکن دنیا میں دو شخصیتیں، دو لوگ ایسے ہیں جو اپنے چیلے کو اپنے سے آگے دیکھنا صرف وہ گوارا ہی نہیں کرتے بلکہ تمنا بھی رکھتے ہیں۔ اور وہ دو شخصیتیں کون ہیں؟ ایک تو والدین، کہ والدین ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے جائے۔ اگر باپ بزنس مین ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا بزنس مین بن جائے۔ اگر باپ بیٹے کو انجینئرنگ میں لگا رہا ہے، چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا انجینئر بن جائے۔ باپ سائنس ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، چاہتا ہے میرا بیٹا اس سے بھی زیادہ ماہر بن جائے۔ یعنی ایک والدین، ایک باپ اپنی اولاد کو ہمیشہ اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، بہت سارے والدین ہیں، بہت سارے باپ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی زندگیاں دوسروں کے ہاں مزدوری کرتے کٹ گئی ہے، دوسروں کے ہاں نوکریاں کرتے کٹ گئی ہیں، دوسروں کی وہ حمالی کر کے اپنی زندگیوں کو کاٹ لیے ہیں۔ لیکن جب ان سے رائے لی جائے، ان کا منشا جانا جائے، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ اپنی بیٹے کو اس میں نہیں آنے دوں گا، اپنے بیٹے کو پڑھا کے آگے بڑھاؤں گا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا، کسی کی نوکری نہیں کرنے دوں گا، کسی کی حمالی نہیں کرنے دوں گا، اس لائن میں اپنے بیٹے کو نہیں لاؤں گا۔ اس لائن میں اپنی زندگیاں کاٹ رہا ہے، اپنی زندگی اسی میں کھپا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، لیکن بیٹے کے لیے گوارا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک باپ ہے، باپ کا درد اور باپ کی تمنائیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جس مشقت سے میں نے یہ ملازمت کی، جس مشقت سے میں نے یہ مزدوری کی، اس مشقت میں نہ آئے، وہ پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھ کر کے مجھ سے اچھے پوسٹ پہ ہو جائے۔ تو ایک شخصیت ہے باپ کی، والدین کی، کہ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت استاد کی۔ استاد کی شخصیت یا استاد کا ہمیشہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے آگے بڑھ جائیں۔ اگر میں ہائی اسکول کا ٹیچر ہوں، یا میں چھوٹا موٹا انجینئر ہوں، انجینئر کا ٹیچر ہوں، یا اس طرح سے اور کوئی، تو میرا شاگرد ترقی کر کے بہت آگے بڑھ جائے۔ اور یقین مانیے، جب ایک شاگرد ترقی کر کے کسی منزل کو طے کرتا ہے، آدمی فخر سے کہتا ہے میرا شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ جب بھی وہ منازل کو طے کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے اخبارات میں، نیوز چینلوں میں، میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا، ایک لڑکے نے ایک IAS پاس کیا، ایک لڑکے نے کوئی اور بڑا عہدہ پاس کیا، یا نیٹ میں بہت زیادہ نمبر لے آیا۔ وہ ابھی تک گمنام تھا، پرائمری جہاں پڑھا تھا، پرائمری چھوڑنے کے بعد، سیکنڈری میں پہنچنے کے بعد اسکول والے اس کا نام بھول چکے تھے، محلے والے اس کا نام گوا چکے تھے، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، کوئی یاد نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب وہ ترقی کے منازل کو طے کیا، فوراً اس کی سوانح چھپنے لگی، اس کا جو ہے بایو ڈیٹا چھپنے لگا، اس کے تعلیم کے، اس کے تربیت کے پورے واقعات چھپنے لگے۔ اس نے پرائمری کی تعلیم فلاں جگہ سے کی، مکتب کی تعلیم فلاں جگہ سے لی، اس نے فلاں جگہ سے ABCD سیکھا تھا، الف با میں نے پڑھایا تھا۔ یعنی ابتدا سے اس کی پوری تاریخ رچی جاتی ہے اور یہ جتایا جاتا ہے میرا پڑھایا ہوا ہے، میرا شاگرد ہے، میرے اسکول کا، میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میرا پڑھایا ہوا شاگرد آگے بڑھ گیا، میرا پڑھایا ہوا شاگرد آگے نکل گیا، یہ فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، میرے اسکول سے پڑھا ہوا ہے۔ ابھی آپ کی باجی صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ ادب بھی ایک
وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرف بھی جتنی بھی ہم ترقی اور کامیابی سنیں، اس شعر میں کہتی کہ سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کا، سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کا، ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں یا مرکز کردار ہوتے ہیں. یعنی استاد وہ کردار کا مرکز ہوتا ہے جو کسی کی روداد کو رچنے کے لیے، کسی کی تاریخ کو بنانے کے لیے، کسی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، کسی کو ترقی کے منازل پہ پہنچانے کے لیے اس نے ہم تک محنتیں کی ہوتی ہیں. استاد کی محنت کا ثمرہ ہوتا ہے کہ شاگرد چاہے وہ دینی میدان میں ہو، دنیاوی میدان میں ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنس جاں ہو، ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، کسی بھی میدان میں ہو، اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے، ترقی حاصل کی ہے، تو ایک استاد کی مرہون منت. استاد کہتے کہ اس کو استاد کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے معلم. معلم میم عین لام، میم 4 حرفوں سے مل کر کے بنا. یہ معلم کون ہوتا ہے؟ میم سے معراج النبی کا ترجمان ہوتا ہے. معلم معراج النبی کا ترجمان ہوتا ہے. عین سے عقیدت تخلیق انسان ہوتا ہے، اور لام سے لگن و حور فرشتگان ہوتا ہے، اور میم سے میراث انبیاء کا احسان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے معلم. معلم وہ ہوتا ہے، استاد وہ ہوتا ہے جس کی مثال ایک سیڑھی کی ہے کہ سیڑھی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتی ہے، سیڑھی اونچائی تک جا نہیں سکتی ہے، لیکن دوسرے کو اونچائی پہ پہنچا دیتی ہے. ایک استاد ہے، ایک معلم ہے، وہ خود اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. وہ اگر آپ کے اے بی سی ڈی کا الف با کا استاد تھا تو الف با تک رہ گیا، اے بی سی ڈی تک رہ گیا، لیکن اپنے شاگرد کو اونچا اٹھا دیا. جس طرح سے سیڑھی زمین سے ٹکی رہتی ہے لیکن اپنے اوپر چڑھنے والے کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اسی طرح ایک استاد اگرچہ وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہے، اپنی صلاحیت اور اپنے مقام پہ وہ جمع رہے، اس کی کم صلاحیت ہو، کم مقام ہو، کم مرتبہ ہو، لیکن پھر بھی وہ استاد استاد ہوتا ہے. اسی نے تمہیں اوپر چڑھایا ہے. اس کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کے محنتوں، اس کے کاوشوں اور اس کے لگنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ استاد ہوتا ہے جو ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہماری فلاح و بہبودی کے منازل کو طے کراتا ہے. یہ استاد ہوتا ہے جو سیڑھیوں کا کام کرتا ہے، خود اپنے اوپر ہمیں سوار کر کے ہمیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور خود زمین سے ٹکا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہونے دیتا کہ میرا شاگرد بھی میرے ساتھ اسی زمین پہ ٹکا رہے. وہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے زمین پہ پیر میرا ہے، میں زمین پہ ٹکا رہوں، میں زمین سے لگا رہوں، مجھے گوارا ہے میرے پیٹھ پہ چڑھ کر کے، میرے کندھے پہ پیر رکھ کر کے میرا شاگرد ترقیوں کے آسمان کے بلندیوں کو چھو جائے. مجھے یہ خوشی دے گی، مجھے میری یہی تمنا ہے. تو یہ ہوتے ہیں استاد. استاد کا معنی اور مفہوم اگر سمجھنا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ میرے ماں باپ، میرے باپ حقیقی جو ہیں، انہوں نے مجھے آسمان سے زمین پہ لایا. میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین پہ لایا. میرے مجازی باپ یعنی استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ چڑھایا. یہ استاد ہوتا ہے. حقیقی باپ، حقیقی ماں اگر اس دنیا میں ہمارے وجود کا باعث ہیں تو ہماری زندگی سنوارنے کا، ہمیں معاشرے میں عزت دلانے کا، ہمارے معاشرے میں ایک وقار اور ایک اہمیت دلانے کا، یہ اس کا پورا صحرا استاد کو جاتا ہے. اگر استاد کی لگن نہ ہو، استاد کی محنت نہ ہو، استاد کی کاوشیں نہ ہو، آدمی پیدا ہو کر کے کہیں گٹر صاف کر رہا ہوگا، کہیں جھاڑو لگا رہا ہوگا، کسی کی گالیاں کھا رہا ہوگا، کسی کی تو میں سن رہا ہوگا. لیکن ایک استاد جب اس کے پیچھے پڑتا ہے، استاد جب لگن اور محنت کرتا ہے، تو لوگ گالیاں دینے کے بجائے، تو میں کرنے کے بجائے یا ریٹے سے بلانے کے بجائے سیلوٹ مار کر کے صاحب کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آداب کہتے ہیں اور عزت و وقار کا مقام دیتے ہیں. یہ استاد کی محنت ہوتی، باپ کی محنت نہیں ہوتی. باپ دنیا میں لے آتا ہے، باپ دنیا میں ہمارے جسم کی پرورش کر دیتا ہے،
باپ دنیا میں ہمیں ترقیاں دلا سکتا ہے، لیکن ایک استاد ہوتا ہے جو ہمارے روح کی تربیت کرتا ہے، جو ہمارے روح کی تربیت کر کے ہمیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں ایک زندگی میں، معاشرے میں ایک وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دلاتا ہے۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو ہماری عزت و احترام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو ہمیں وہ صلاحیت دیتا ہے جس کی بنیاد پہ آج معاشرہ ہمیں عزت و وقار کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا میرے دو باپ ہیں، ایک حقیقی باپ، ایک مجازی باپ۔ حقیقی باپ میرا وہ ہے جو آسمان سے زمین پہ لایا، یعنی میری پیدائش کا، دنیا میں وجود کا سبب بنا، اور میرا مجازی باپ یعنی استاد وہ ہے جو مجھے زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیا، آسمان کی بلندیاں طے کرا دیا، وہ استاد ہوتا ہے۔ اور استاد کے تعلق سے اگر دیکھنا چاہیں، ان کے ادب و احترام کا اگر ہم سننا چاہیں تو بہت ساری باتیں بازیوں نے کہہ دی ہیں، زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند باتیں ہم پہلے تو ایک اصول اور ضابطے کے تحت خاص کر کے دینی استاد اور دینی طالب علموں کے لیے میں ذکر کروں گا کہ جو آداب اور احترام ایک طالب علم کے لیے جو ضروری ہے، آج ہمارے اندر، ہماری بچیوں کے اندر کہاں تک وہ پایا جاتا ہے، کہاں تک نہیں، اپنے گریبان کے اندر مجھا کر کے دیکھیں۔ اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، آپ کے نصاب میں جو اصول حدیث کتاب شامل ہے اسی میں مصنف رحمہ اللہ نے، بسکوہری رحمہ اللہ جو ہے مصنف نے کچھ اصول اور ضوابط طالب علم کے ہدایت کے لیے ذکر کیے ہیں، میں اسی کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ سنیے کیا ہے کہ اصول حدیث کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کی توفیق، فہم و فقہ کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ حصول حدیث کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ مکمل توجہ ضروری ہے۔ مکمل توجہ جو آج ہمارے اندر سے مفقود ہے، ہم کوئی توجہ تعلیم پہ نہیں دیتے، ہماری ساری توجہ تعلیم کے علاوہ اور دیگر چیزوں پہ ہوتی ہیں، ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔